اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 سے آج ہم پڑھیں گے 61۔ وا اور ما جو تکونو تم ہوتے ہو، فی شانن حالت میں، شان حالت کو کہتے ہیں، وما اور جو تتلو تم پڑھتے ہو، منہو اس میں سے یعنی قرآن میں سے، من قرآن قرآن میں سے، ولا اور نہیں، تعملون تم عمل کرتے، من عمل کوئی کام کوئی عمل، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم لوگوں پر، شہودن گواہ، جب تفیضون تم مشغول ہوتے ہو، فی ہی اس میں، فے یہ زواد فیض ہے، اس کی روٹ مشغول ہونا، ڈوب جانا، محو ہو جانا، تفیضون تم مشغول ہوتے، جو جس حالت میں بھی تم ہوتے ہو، تم قرآن کا جو حصہ بھی پڑھتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ شہود ہوتا ہے موجود ہونا، شاہد اس کو کہا جاتا ہے جو آنکھ سے دیکھے، ٹھیک ہے، جو آنکھ سے دیکھے۔ سننے والا شاہد نہیں ہوتا، وٹنس وہ ہوتا ہے جس نے خود کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہو۔ اس تفیضون فیہ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، یعنی جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں زندگی میں، اس کا عینی شاہد کون ہے؟ اللہ کریم۔ فرشتوں کی گواہی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، صرف ہمارے لیے ہے، یعنی روز قیامت رجسٹر ہمارے سامنے رکھے جائیں اور ہم لوگ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں اور ان کے مطابق جو فیصلے آئیں ان کے لیے ہمیں یعنی تسلی ہو کہ ہمارے فیصلے کس بنا پر آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ تو ان مقاصد کے لیے نامہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، اس لیے نہیں مرتب کیا جا رہا کہ اللہ کریم کو علم ہو جائے اور اللہ چیک کر کے دیکھیں کہ اچھا اس نے یہ کیا یہ کیا، ایسی بات نہیں۔ اللہ ہر کام پر خود موجود ہوتے ہیں، ہمارا ہر کام اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے، اللہ ہمارے ہر کام پر خود شاہد ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اور اللہ بھولتے ہیں؟ ما کان ربک نسیہ، تیرا رب کبھی نہیں بھولتا۔ امام شافعی کہتے ہیں نا، یہ آیت مومن کے لیے خوشخبری اور کافر کے لیے تعزیر کی طرح، ما کان ربک نسیہ، تیرا رب کبھی نہیں بھولتا، کچھ نہیں بھولتا، کیونکہ ہم تو بھول جاتے ہیں نا۔ آپ دیکھیے کوئی بڑی سے بڑی بات وقت کے ساتھ ساتھ ہلکی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، بڑے سے بڑا ظلم کیا، کسی نے کسی کا بچہ مار دیا، تو 15-20 سال بعد وہ بھی آپس میں نارمل مل لیتے ہے نا ایسے۔ لیکن اللہ کریم کوئی بات نہیں بھولتے، اور ہم پر کسی نے کتنا بھی بڑا احسان کیا ہو، ہم وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھول جاتے ہیں، اور اللہ کریم کبھی نہیں بھولتے۔ تو یہ فرق ہے اللہ کی عدالت کا اور ہماری عدالت کا۔ اور پھر اللہ کی اٹیچمنٹ بھی سب کے ساتھ یکساں ہے۔ جو اللہ کے قریب درجہ اور مقام بنتا ہے نا، وہ تو تقوی کی وجہ سے ہے، اور وہ ہمارے بس میں، یعنی ہم اپنے آپ کو کتنا اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹس اپ ٹو اس۔ اللہ کا رشتہ سب سے یکساں اور برابر ہے، تو اس لیے پھر اللہ کی طرف سے کسی رشتے کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں آتا۔ اللہ ہر کسی کی فیور میں برابر کا کام کرتے، تو پھر فیورٹزم بھی نہیں عدالت میں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب کریم ہر کام پر خود حاضر ہے۔ یہ وہ فلسفی ہے جو اگر ہم سمجھ لیں اور ہم اس کو مان لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ سب کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کی زندگی میں تبدیلی کا یہی سب سے اہم عنصر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں یہ تصور کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں بالکل واضح ہو چکا تھا اور قائم ہو چکا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت نا، آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کے بار بار یاد دہانی کرانے کی وجہ سے۔ اور اصل اللہ کا ذکر یہی ہے، باقی تو اس کی شکلیں ہیں نا،
اس کے بہانے ہیں. اصل اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم اس سینس میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں, کیونکہ ذکر کا معنی ہے یاد دہانی, ہم جب اس سینس میں ہر وقت ساتھ یاد رکھتے ہیں نا اللہ کو, تو پھر ہماری عادت, فطرت, سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے, سب کچھ. یہی بات تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ابو طلحہ یاد ہے نا کون سے صحابی, جن کا ہاتھ جو ہے وہ احد میں خراب ہو گیا تھا تیر کھا کھا کر. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں. یعنی بہت ہی خوبصورت ان کا یہ کوٹ ہے اور بہت پر اثر بھی ہے. تو کہتے ہیں کچھ چیزیں گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں. اور یہاں پر یعنی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ گناہ سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, لیکن واقعی وہ سچ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص چوری کرتا ہے, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پردہ ہلتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا, لیکن وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اس وقت وہ اللہ کو فراموش کیے ہوئے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص لوگوں سے خوف کھاتا ہے کہ میری برائی پر مطلع نہ ہو جائے. جب وہ برا کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو یہ فراموش کر دینا اس کے گناہ سے بھی بڑا ہے. اور یہی حقیقت الحمدللہ, کیونکہ یہ گناہ پنپتا بھی اسی بات سے ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں ہم ایک لاجیکل بات ہے, لوگوں میں بیٹھ کر گناہ نہیں کرتے. کوئی گندا کام جسے ہم سمجھتے ہیں لوگ پسند نہیں کریں گے, ہم لوگوں میں نہیں کرتے کوئی بھی. ایون گناہ تو دور کی بات ہے, کوئی ناگوار حرکت جیسے ناک میں خارش ہو رہی ہے تو ہم لوگوں میں بیٹھ کے انگلی نہیں مارتے, ہم باتھ روم میں جا کے مارتے. دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو ہم لوگوں میں بیٹھ کر دھاگا نہیں مارتے کہ اچھا نہیں لگتا نا, منہ عجیب سے اینگل پہ کھلے گا. ہم واش روم میں جا کر کرتے ہیں تاکہ کوئی عیب والی حرکت لوگوں کے سامنے نہ ہو. تو تنہائی میں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم گناہ سر انجام دیتے ہیں, چھپ چھپ کر راتوں کی تاریکیوں میں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دو فرشتے, ایک تو وہ بھی موجود ہیں اور دوسرا ہمارا رب ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ. ایک طرف یہ گناہ سے روکتا ہے اور دوسری طرف یہ انسان کو شدت اعتماد سے نوازتا. میں کبھی اکیلا نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے تھے, میرا رب میرے ساتھ ہے, اٹس اوکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غار میں خوفزدہ نہیں تھے جبکہ غار کے باہر چلنے والوں کے پیر دکھائی دے رہے تھے؟ ابو بکر پریشان ہوئے آپ کے لیے, مگر آپ پریشان نہیں ہوئے. آپ نے کیا کہا؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اس وقت بے آسرا ہیں مگر ہمارا تیسرا رفیق اللہ تو بے آسرا نہیں, وہ تو مالک الملک ہے, وہ جو چاہے گا کر دے گا. یہی چیز ہر مومن کو سہارا دیتی. یہی چیز تھی جس نے محمد علی کلے کو گورنمنٹ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کی ہمت دے دی تھی. ہر مومن کو یہی چیز سہارا دیتی ہے. کیا ہوا؟ میرا رب قادر ہے. یہی چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب اور حضرت زید جب بیچ دیے گئے مکہ والوں کے سامنے, وہ ذرا خوفزدہ نہیں تھے. اور صرف وہی نہیں, کوئی بھی صحابی, کبھی بھی کوئی مسلمان ایون, آپ مختلف لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو راتوں کی تنہائیوں میں ڈر نہیں لگتا تھا. آج دیکھیں خوف جو ہے نا فوبیا بنا ہوا, ڈر لگتا ہے جی, ڈر لگتا ہے جی, رات کو سو نہیں سکتے جی, دن کو بیٹھ نہیں سکتے جی, اکیلے ہوتے ہیں جی, اکیلے رہ کر فرسٹریشن ہو جاتی ہے. فرسٹریشن تو اس سے ہو جو اکیلا ہو. ہم اکیلے کب ہیں؟ ہم تو کبھی اکیلے ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک ہم ہوتے ہیں اور ایک ہمارا رب ہوتا ہے ہر وقت. اور پھر جب ہم اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, تو پھر اس ذکر کو, اس ڈسکشن کو سننے کے لیے اور لوگ بھی آ جاتے ہیں, فرشتے. تو ایک اللہ کا بندہ کبھی تنہا نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ محفل میں ہوتا ہے. تنہائی تو میسر ہی نہیں آتی انسان کو. تو کہا جاتا ہے کہ بابا فرید جو ہیں وہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو سب کو بڑا اعتراض تھا اس بات پر کہ ان کے جو ٹیچر ہیں وہ ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور سینئر اسٹوڈنٹ سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں. تو اس بات کی شکایت کی سینئرز نے, تو چپ کر کے انہوں نے بات ٹال دی. تو بعد ازاں انہوں نے سب کو ایک ایک کبوتر دیا کچھ دنوں بعد نا, اور کہا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو. تو سب ذبح کر کے لے آئے سوائے بابا فرید کے. تو سب نے, کسی نے کہا جی میں نے چھپ کر کیا, کسی نے کہا جنگل میں کیا, کسی نے کہا پہاڑ کے اوپر جا کر کیا, وغیرہ وغیرہ.
تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں زندہ لے آئے بابا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ فرق ہے تمہارے اور اس کے مابین. تو آئی ڈونٹ نو واقعہ سچا ہے یا محض کہاوت ہے، حکایت ہے، لیکن بہرحال بات واقعہ ہی دلچسپ ہے کہ انہیں ہر وقت اللہ یاد رہتا تھا. یہ فرق ہے. تو جسے اللہ یاد رہتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کی ایک اور دلیل قرآن سے کیا ملتی ہے ہمیں؟ ایک پیغمبر کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام. جی یوسف علیہ السلام. جب زلیخا نے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ عیش کرو، دادے عیش ہی دی تھی نا ان کو، اور اکیلے بھی تھے، تو کس چیز نے روکا؟ اللہ کریم کے خوف میں. انہوں نے کہا نا میرے رب نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ رب سے مراد مالک و آقا یعنی جو عزیز مصر ہے، لیکن حقیقتاً اکثر مفسرین نے یہ کہا اور درست کہا کہ اس سے مراد اللہ ہے، کیونکہ اللہ کریم رکھنے والا ہے. اور انہوں نے اس وقت یہی حوالہ دیا کہ اللہ نے مجھے اس وقت میں بھی، جب بھائیوں نے ایک طرح بیچ دیا اور اس مصیبت میں ڈال دیا، تو غلامی میں بھی اللہ نے مجھے اچھی حالت میں رکھا. کہیں ایسے غلام بھی تو بن سکتے تھے نا کہ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے، کہیں جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہوتے، اور اللہ رحم فرمائے اس مقصد کے لیے بھی خریدے جاتے تھے غلام. امریکہ تک میں خریدے گئے سیکشول ریلیشن کے لیے. وہ جیسے فیمیل پروسٹیٹیوٹ ہوتی تھی، میل پروسٹیٹیوٹ بھی بنا دیتے تھے. تو ایسے بھی کسی مقصد کے لیے خریدے جا سکتے تھے کیونکہ غیر معمولی خوبصورت تھے نا. مگر اللہ نے سارے فتنوں سے بچا کر ایک ایسے بندے کے ہاتھ ان کو پہنچایا جس نے انہیں بیٹا بنا کے رکھا، معزز کیا، اور ان کو دنیاوی علم بھی دیا جس کی آگے ضرورت پیش آنے والی تھی. تو یہی انہوں نے شکر گزاری کی اور کہا کہ میں اپنے رب سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اسی دلیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو 8، 9 یا 10 سال کی عمر میں بک کر مصر جیسے سوسائٹی میں آ گئے تھے، سمجھے کہ یورپین سوسائٹی میں جیسے آج پیرس کی، فرانس کا جو ہے ماحول، ایسے ماحول میں آ گئے تھے، اس میں رہتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو عین جوانی کے عالم میں اللہ رب کریم کے خوف نے برائی سے بہکنے سے باز رکھا. یہ ہے اللہ کے حاضر ہونے کا، موجود ہونے کا نتیجہ، اگر ہم اس عقیدے کو سمجھ لیں اور مان لیں. اچھا جی، یہیں سے شاہد ہونا، موجود ہونا، شہیدہ، اسی سے نظریہ وحدت الشہود کا نام نکلتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. ٹھیک، تصوف میں نا مختلف نظریات آئے فلسفے کی وجہ سے. نظریہ وحدت الوجود، اللہ ہر چیز میں اللہ ہے نا، اور وہیں سے نظریہ وحدت الشہود کہ اللہ ایک جگہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے. یہ اصل میں کلامی بحثیں ہیں، فلسفے کی بحثیں. کلامی بحث کس کو کہتے ہیں؟ فلسفے کی بحث، منطقی بحثیں. 1 اور 2 3، حالانکہ وہ 2 ہیں، ہے نا. یہ اس قسم کی بحثیں جو ہے نا، یہ کلامی بحثیں یا منطقی بحثیں کہلاتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دین سیکھنے کے اداروں میں علم کلام ضرور پڑھایا جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھایا جاتا. لہٰذا علم کلام باقاعدہ سبجیکٹ ہے. تو وہ بچے جو میٹرک یا ایف اے کے لیول کے کورسز کر کے نکلتے ہیں، انہیں قرآن کی تو الف بے بھی نہیں آ رہی ہوتی. انہیں 2 چیزیں پتا ہوتی ہیں، ایک حلال و حرام اور دوسرا کلامی بحثیں. تو وہ ان میں بہت تیز ہوتے ہیں اور ساری عمر بیچارے شک و شبے کی زندگی گزار دیتے ہیں، کیونکہ فلسفی یقین نہیں دیتی. فلسفہ تو شک کا نام ہے. حقیقت فلسفی کیا ہے؟ ہر چیز پہ دیکھیں، گنتی جو دنیا کا سب سے یقینی علم میں سے ایک علم ہے، گنتی طے ہے نا. آپ نے گن لی چیزیں 4 ہیں تو وہ 4 ہی ہیں، 5 نہیں ہوتی، رائٹ. لیکن بحثیں کس طرح کی نکلتی ہیں؟ 1 2 3، 1 اور 2 3. اب یہ 2 ہیں کہ 3؟ لٹرلی یہ ایک باقاعدہ سوال ہے اگر آپ فلسفہ پڑھتے ہیں، علم کلام پڑھتے ہیں تو. اب جہاں نمبر پر بھی یقین نہیں ہے، وہاں کس چیز پر یقین ہے؟ وہی تو ویسے ہی غیب کا علم ہے نا. تو علم غیب پر تو یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہی ہے. اب ایک چیز سامنے ہے اور طے شدہ نمبرنگ ہے اس کی، پھر بھی آپ شک کریں گے. تو پھر آپ ایک ایسا علم جس پر ویسے ہی یقین کرنے کے لیے تھوڑا حوصلہ چاہیے، اس پر کیسے آپ یقین کریں گے؟
تو فلسفی بے شک اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن اس نے دنیا کو بے یقینی اور نقصان زیادہ دیا. اور اسلام میں تو ان کلامی بحثوں کی وجہ سے شک و شبے لوگوں میں پیدا ہوئے. فلسفے کا ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، تب فلسفہ فیشن میں تھا. پھر یہ تصوف کے باقاعدہ موضوعات بنے، اور جیسا کہ میں نے کہا تمام مدارس میں آغاز سے علم کلام ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے. علم کلام کا پہلا قاعدہ، پھر دوسرا قاعدہ، تو اس کے یہی سارے مسائل ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں نا، بچے یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب عجیب بحثیں، آپ نور تھے کہ بشر تھے، قسم کی باتیں. یہ سب کلامی بحثیں ہیں، یہ مذہبی بحثیں نہیں ہیں. ان باتوں کو ماننے سے دین میں کوئی یعنی ترقی نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس علم کو سیکھنے سے، بلکہ ان غیر ضروری مسائل میں ہم الجھتے ہیں جنہیں بتانے کی اللہ نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، کیونکہ وہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہونے والی چیزیں نہیں تھیں. اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو خود بتا دی جاتی. اسی طرح جیسے قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، نیا ہے کہ پرانا ہے، کیونکہ اللہ قدیم ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اللہ تو ہمیشہ سے ہے، تو قرآن پھر نیا ہے کہ پرانا ہے؟ ہمیشہ سے ہے کہ اب اللہ نے کلام کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی یہ سوال سمجھنے کے لیے بھی دماغ لگانا پڑتا ہے. حادث ہے کہ قدیم ہے؟ اچھا، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ مخلوق ہے؟ آپ کو پتہ ہے عباسیوں کے زمانے میں بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا. قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے. اس بات پر وہ فتنہ مچا، بڑے بڑے علماء اس کی نظر ہو، انہیں قید و بند میں ڈالا گیا، صحبتیں دی گئیں، کیونکہ جو خلیفہ تھا اس نے اس بات کو، اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اس نے ایکسیپٹ کر لی. اب وہ حکومت کے اگینسٹ ہو گئی نا بات. بڑی مشکل سے یہ فتنہ دبا، لیکن دبتے دبتے کئی بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو نکل گیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ بھڑکانے کا مقصد بھی یہی تھا، مسلمانوں میں فرقہ بندی، اور دوسرا بڑے بڑے علماء کا ضیاع. اب بتائیں یہ سوال پیدا کہاں سے ہوا؟ میں کہتی ہوں کون سے بیمار دماغ ہیں جن میں یہ سوال اٹھتے ہیں. اللہ کا کلام اللہ کی طرح قدیم ہے یا حادث ہے؟ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ کہاں بیٹھ کر سوچتے ہو؟ کبھی یہ سوچے میری ماں جو بات کرتی ہے وہ ہمیشہ سے کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عجیب سا سوال نہیں ہے؟ سوال اپنی اصل میں عجیب ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری بحثیں جو ہے نا، یہ کلامی بحثیں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب علم کلام کہا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ. تو علم کلام جو ہے نا، اس کے بنا پر یہ سارے مسائل ہمارے مابین آئے. تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا نظریہ شہود جو ہے وہ بالکل سادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہم پر شاہد ہیں، ہمیں ہر حال میں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ ہر وقت ہم پر شاہد ہے. ایک حدیث قدسی کا ایک حصہ جو میں آپ کو سنایا کرتی ہوں اکثر، کہ اللہ کریم کہتے ہیں اے ابن آدم میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تو اپنے ہاتھ پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتا. ٹھیک ہے، یہ طویل حدیث قدسی ہے، اس کا ایک جملہ ہے، اے ابن آدم میں تجھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے تو اپنی ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتا. تو اللہ ہر وقت ہر حال میں ہم پر نگران ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، کوئی چیز مکس اپ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا ہماری طرح دیکھنا اور سننا نہیں ہے. اس میں وہ محدودیت نہیں ہے جو ہم میں ہوتی ہے. یعنی ہم تو نہیں نا دیکھ سکتے بیک وقت بہت کچھ، اور اگر دیکھیں ایک سے زیادہ چیزیں انہیں مکس بھی کر دیتے. فطرت ہے، انسان ہے. اللہ کی سمع و بصر محدود نہیں ہے، لامحدود ہے. تو اللہ کریم پھر اسی لامحدودیت کے ساتھ سب کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی براہ راست. اور فرشتوں کے بتانے سے اللہ کو اطلاع نہیں ملتی. اللہ کو ایک تو پہلے سے ہی پتا ہے، اور دوسرا اللہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ایک تیسری چیز بھی سمجھ لیں جو تصوف کے تھرو ہمارے اندر آئی. سارے بابا جی، سارے حضرت صاحب بھی شاہد ہیں، حاضر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں. تو یہ نظریہ شرک. اللہ کے سوا کوئی شاہد و حاضر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، نہ زندگی میں تھے نہ مرنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے
اور کسی کے حال پر نگران نہیں تھے. اور اللہ نے بار بار قرآن میں کہا بھی وما انتم علیکم بحفیظ، آپ ان پر نگران نہیں بنائے گئے. وما انت علیکم بوکیل وما انت علیکم رقیب، سب یہ جملے استعمال کیے گئے کہ آپ ان پر نگران نہیں بنائے گئے، تھانے دار نہیں بنائے گئے، محافظ نہیں بنائے گئے. نظر رقیب کون ہوتا ہے؟ نظر رکھنے والا. کس کو کہتے ہیں رقیب اردو میں؟ نہیں، ساتھی کو نہیں کہتے، رقیب کہتے ہیں محبت کے ٹرائی اینگل میں تھرڈ پرسن کو، یعنی ایک میل ایک فیمیل اور جو تیسرا بندہ ہے جو خود بھی عورت کو پسند کرتا ہو، وہ رقیب کہلاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ وہ ہر وقت نظر رکھتا ہے، کہاں کوئی موقع ملے اور میں بیچ میں ٹانگ اڑاؤں. ٹھیک ہے نا؟ وہ رقیب روح سفید بھی ہو سکتا ہے، یہ تو روح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روح سیاہ ہوگا یا روح سفید ہوگا. لیکن وہ جو رقیب ہوتا ہے اس کو رقیب اسی معنی میں کہا جاتا ہے، وہ ہر وقت نظر رکھتا ہے، ہر وقت نظر رکھتا ہے. رقیب سے زیادہ کون نظر رکھے گا بھائی؟ کوئی نہیں رکھے گا نا، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کے لیے لفظ استعمال کیا، جو ہمارے نگران فرشتے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین. رقیب عتید، نگران اور ہوشیار. ادھر تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے، ادھر لکھ لیتے ہیں رقیب اور عتید. رقیب نظر رکھنے والے، عتید ہوشیار باش، فوراً عمل میں آنے والے. تو جو کان لگائے بیٹھا ہو، جو نظر رکھے بیٹھا ہو، جو ہمیں ہر وقت نظروں میں رکھے، اسے رقیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ رقیب نہیں بنائے گئے. تو یہ جو نگرانی کا کام ہے نا، یہ اللہ کریم خود کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیا ہوا کسی کو بھی نہیں دیا ہوا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ تو محفلوں میں آتے ہیں اور فلاں بزرگ جو ہیں وہ گھروں میں پھیرا لگاتے ہیں، فلاں بزرگ تو خود آ کر ہمارا حال ملاحظہ کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، یہ سب شرک ہے. اور اگر یہ عقیدہ کسی نبی کے بارے میں ہو تو بھی شرک ہے. اچھا، یہ صرف ہم نے نہیں بنائے، یہ یہود نے بھی بنائے. الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہود کے یہی عقائد ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ وہی الیاس ہیں جن کی زندگی میں ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا اور انہیں بھاگ کر پناہ لینی پڑی، پہاڑوں میں چھپنا پڑا. تو ان الیاس علیہ السلام کے بارے میں آج یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے عید کے موقع پر، جو ان کا گڈ فرائیڈے ہوتا ہے، ان کی عید سے پہلے کا جمعہ، اسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، تو اس پر وہ ان کے گھروں میں آتے ہیں اور ان کے لنچ میں شریک ہوتے ہیں. تو ہر گھر میں ان کی ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے اور ان کا برتن کھانے کے لگائے جاتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہر گھر میں آتے ہیں بیک وقت. ٹھیک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میلاد ہوتا ہے تو ہر جگہ پر آتے ہیں، اور پھر اس کی نا الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں. یعنی آپ جب یہ کوشچن کرتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہر جگہ پر آ سکتے ہیں، چلو فرض کرو آئے بھی ہیں، تو بیک وقت اتنی جگہوں پر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو سورج کی روشنی سب جگہ پر پہنچتی ہے. بھئی روشنی اور چیز ہے اور وجود اور چیز. روشنی اور انسانی وجود کو آپ سائنسی، عقلی اور وجودی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مثال دے ہی نہیں سکتے. روشنی ٹھوس نہیں ہے، ہم ٹھوس ہیں. روح کو آپ روشنی سے مثال دے سکتے ہیں، جسم کو کیسے روشنی سے مثال دے سکتے؟ نہیں جی، اس حساب سے نہیں کرتے. وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وزٹ کرتے ہیں. یہی تو بات نہیں ہے، یہ بات وہ خود نہ کہہ لیں. پھر بڑا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، اس کی ویڈیو بھی بنی تھی، میں بھی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں، کہ کسی گاؤں میں، گاؤں کا ایریا تھا، تو وہاں پر انہوں نے میلاد منعقد کیا بہت بڑے پیمانے پر. اور ایک کرسی جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ جی اس پر وہ سجاد سجودی کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میلاد کی محفل ہے، سن رہے ہیں. تو بعد ازاں اس کرسی پر جا کر وہ جو میلاد پڑھنے والے صاحب تھے، انہوں نے بیچ میں کھڑے ہو کر سلام بھی کروایا، سب کچھ کروایا، جو ڈرامے آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں ان کے. اس کے بعد پھر وہ جا کر اس کرسی پر بیٹھ گئے. تو ایک صاحب جو ہے نا، انہوں نے جا کر اس کو تھپڑ مارا، کہنے لگے کہ تم اتنے بدتمیز ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پر بیٹھ گئے. تو یہ جو بات تھی، کرنے والے نے جان بوجھ کر کی. انہوں نے سوال اٹھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالنے کے لیے، کیونکہ دیہات کے لوگ ہیں نا، بات سے شاید سمجھے نہ سمجھے، ڈرامے سے سمجھتے ہیں وہ لوگ. ایک محمد مل جاتا ہے نا، تو ان لوگوں کی کافی سبکی ہوئی اور پھر وہ میلاد وغیرہ درہم برہم ہو گیا.
لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک بڑا اچھا سوال جو ہے ابو بکر حذیفی صاحب نے اٹھایا. انہوں نے کہا ایک محفل میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور پھر نماز ہوتی ہے تو امامت کراتے ہیں. یہ لوگ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی موجود ہو, امتی امامت کرائے. اب یا تو مانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تم نماز پڑھا رہے ہو, یا یہ مانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, ان کو امامت کرانے دو, وہ پڑھائے نا نماز. کیونکہ نبی کی موجودگی میں امتی امامت کرا سکتا ہے. تو پھر ایک بات پہ ٹکو نا بھائی, تو جھوٹ کے پیر نہیں نہ ہوتے, وہ کہیں ٹک نہیں سکتا. بے شمار دلیلیں ہیں اس پر, لیکن ہم اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں. ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا, پہلے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا, اور اب ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنی ہے. پڑھا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں, حاضر ہیں, اور نہ ہی بزرگان دین. اللہ کے سوا کوئی حاضر و شاہد موجود نہیں ہے دنیا میں. ٹھیک ہو گیا. وا اور ماں نہیں, یعذبو چھپا ہوا, عین زے اور بے, زال اور بے نہیں ہے. عین زال بے, عین زال بے عذب میٹھے کو بھی کہتے ہیں اور عذاب کو بھی کہتے ہیں. عین زے بے, یہ رے کے بعد کا زے ہے. عین زے بے عذب, یہ کیا ہے؟ چھپا ہوا ہونا. یعذبو, یعذبو چھپا ہوا, وہ چھپا ہوا ہے. ما یعذبو, وہ چھپا ہوا نہیں ہے. ان سے ربکا, تیرے رب سے, من مثقالی, وزن میں. ثقل کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو. ثقیل بوجھل چیز. کشش ثقل کیوں کہتے ہیں ہم جو ہے گریوٹی کو؟ بوجھ کی کشش ہے نا, ہر بوجھ کو کھینچتی ہے. تو مثقال وزن برابر, ذراتن ذرے کا وزن. ذرے کا وزن ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہر چیز کا وزن معیار ہو سکتا ہے. اب تو ہم نے بھی, انسانوں نے بھی اتنے فائن ڈیجیٹل کنڈے بنا لیے جو ظاہر ہے کہ سائنٹیفک کاموں میں استعمال ہوتے ہیں, کہ یعنی اس لیول تک بن چکا ہے کہ آپ ایک پیپر پر ایک لائن کھینچے اور ایک پر نہ کھینچے اور رکھیں تو ان کا وزن بھی بتا دیتے ہیں, فرق بتا دیتے ہیں. تو پھر اللہ کے ہاں کیسے جدید قسم کے ہوں گے نا میئرنگ ٹولز, جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جون کے انڈے یعنی لیک کے برابر بھی وزن ہوگا. بالکل, ہر چیز تلے, ہر چیز. فی الارضی, زمین میں, ولا نہ فی السمائی, آسمان میں, ولا نہ اصغر, چھوٹا, من ذالک, اس سے, ولا نہ اکبر, بڑا. ولا نہ اکبر, بڑا, الا مگر, فی میں, کتابن, کتاب ہے, مبینن, کھلی ہوئی. نہ ہی کچھ بڑا مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں, کھلی کتاب میں درج ہے. تیرے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, خواہ وہ ایک ذرے کے برابر ہو وزن میں, نہ زمین میں نہ آسمان میں, نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہو اور نہ ہی کوئی ذرے سے بھی بڑی چیز, مگر یہ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں, کائنات میں ہے, وہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. اللہ کریم سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے نظریہ شہود کو, اسلامی نظریہ شہود کو کلامی نے قائم کرنے کی ہی آیت ہے. اور جب ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں نا تو اس وقت پھر ہماری اصلاح ہو جاتی ہے. اسی لیے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تنہائی میں بھی ننگا نہیں رہنا, سکھاتا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مردوں کا سطر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناف سے گھٹنوں تک. انہوں نے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کتنا اپنا سطر کور کروں, کیونکہ جو لوگ غریب تھے ان کے پاس قمیضیں نہیں تھی, عربوں میں عام تھا. عربوں کا تو یہ تھا کہ جب کوئی محنت مزدوری کا کام کر رہے ہوتے تھے نا, کہ جس میں کپڑے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا تھا, تو تہبند بھی اتار کے رکھ دیتے تھے, ننگ دھڑنگ کام کرتے تھے, کیونکہ کپڑا بہت کم تھا. یہ خرابی آئی تو اس وجہ سے پھر عام ہو گئی.
تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مردوں میں کس قدر میں اپنے جو ہے اس کا اہتمام کروں، سطر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، کہ ٹھیک ہے اگر شرٹ وغیرہ نہیں ہے تو جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو ڈھانپیں. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں، کیونکہ کپڑا کم ہونے کی وجہ سے گھروں میں اکثر وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور ایسے ہی پھر لیتے تھے کہ بھئی کپڑے خراب نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم بندوں کی نسبت اس سے زیادہ شرم کرو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ تنہائی میں بھی بے لباس رہنے سے روک دیا گیا. اس کے اور بھی بہت سارے اسپیکٹ ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حیا کو پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا جی ہم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو تمہارے پیٹوں میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو اور جو تمہارے دماغوں میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو. یعنی رزق حلال کھاؤ، کیونکہ آپ کے سامنے پڑے کھانے کو تو کوئی نہیں جانچ سکتا کہ یہ حلال کمائی سے آیا ہے کہ حرام سے، تو کمانے والا ہی جانتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی رشوت خور کے گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ راشی ہے نا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہارے پیٹوں میں ہے یعنی کھانا، اس کی بھی حفاظت کرو، اور جو تمہارے دماغوں میں ہے خیالات، ان کی بھی حفاظت کرو، کہ گندی باتیں بھی مت سوچو. یہ بھی اللہ رب کریم کی عظمت کے خلاف ہے. تو اللہ رب کریم کو جب ہم ساتھ مانتے ہیں تو تبھی ہم لوگ گناہوں سے رکتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے. وہی نظریہ یہاں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ تم کائنات میں کہیں نہیں چھپ سکتے. تم تو انسان ہو. ذرہ جو تمہاری اس وقت کی کائنات کی سب سے چھوٹی چیز تھی، اس کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر کہا اس سے چھوٹی بھی اور اس سے بڑی بھی. تو اس سے چھوٹی آج ہم جانتے ہیں ایٹم کتنا چھوٹا ہے. پھر ایک زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، بچے تھے، اس وقت ہم نے پڑھا کہ ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے. پھر آج پتہ چلا نہیں ایٹم سے بھی چھوٹے الیکٹران، نیوٹران، پروٹون ہے. پھر کہا گیا یہ سب سے چھوٹے ہیں. پھر اب آگر پتہ چلا نہیں یہ بھی آگے ان کے بھی نیوکلیس ہیں اور ان کے بھی ذرات ہیں. پتہ نہیں تقسیم کہاں تک جائے گی. پہلے مائکرو تھی ٹیکنالوجی، اب نینو ٹیکنالوجی آ گئی. تو وہ جو ایٹم تھا جسے ہم ایٹمی توانائی بھی نکالتے ہیں پھاڑ کر، اب اس سے بھی چھوٹے ذرے آ گئے. تو اسی لیے اللہ کریم نے کہا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو یہ بیکٹیریا ہیں، آج ہم سب جانتے ہیں بیکٹیریا کے بارے میں، وائرس کے بارے میں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس ذرے سے بہت چھوٹے ہیں. کیونکہ ذرہ تو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور ہم بیکٹیریا وغیرہ کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. بے شمار چیزیں. ایک پودا ہے کھمبی کی قسم کا، نسل کا، وہ گھوڑے کی لید جو وہ کرتا ہے نا گوبر، وہیں پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی چند لمحات کی ہوتی ہے. وہ پیدا ہوتا ہے، گرو کرتا ہے اور پھر وہ پھٹتا ہے. اور پھٹنے کے بعد اس کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بلب سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سیڈ ہوتا ہے. وہ سیڈ جا کر جو ہے نا کئی فٹ کی دوری پر گرتا ہے. ٹھیک ہے، قریباً میٹر بھر کی دوری پر، 1.5 میٹر کی دوری پر گرتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی وہ اتنی دوری پہ کیوں گرتا ہے؟ افزائش نسل ہونے کے لیے. کیوں دوری پہ کیوں گرتا ہے؟ کوشچن یہ ہے. باقی پودے تو دور نہیں گراتے. نہیں، وہ اسی جسے آپ گند کہہ رہی ہیں وہی اس کے لیے افزائش کا ذریعہ ہے. اس کے بغیر افزائش نہیں پا سکتا. لیکن اگر وہ وہیں پر گر جائے تو اس کو نیکسٹ جو اپنی افزائش کا ماحول میسر نہیں آ سکتا. گھوڑے کے سائز کو نوٹس کیا ہے آپ نے؟ تو جہاں گھوڑے نے پوٹی کیا وہ چلتا چلتا آگے چلا جائے گا، یا دوسرا گھوڑا آئے گا تو وہیں پر نہیں آئے گا. بلی تھوڑی ہے کہ اکٹھی سما جائیں گی. تو اس کو گیپ چاہیے. تو اندازاً اتنا گیپ کہ گھوڑا خود 2-4 قدم چل کر جائے یا کوئی دوسرا گھوڑا گزرے تو وہ اس کے روٹ میں آ سکے. کیونکہ جب تک اس پر گوبر نہیں کیا جائے گا، اس کو وہ وارمتھ نہیں ملے گی، وہ ویٹنس نہیں ملے گی، وہ گرو نہیں کرے گا. وہ صرف گھوڑے کے گوبر پر ہی گرو کرتا ہے. تو اتنے فاصلے پر جا کر گرتا ہے کہ دوسرا گھوڑا وہاں سے گزرے یا ایٹ لیسٹ وہ گھوڑا چند قدم چل کر آگے وہاں پہنچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا وہ گوبر جب کرتا ہے پھر وہاں رکتا نہیں، وہ آگے چلا جاتا ہے. جانور جو ہے وہ وہاں پر سٹے نہیں کرتے، خاص طور پر گھوڑا وہ وہاں سٹے نہیں کرتا، وہ آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر دوسری جگہ صاف ستھری جہاں وہ گوبر کرے دوسرا گھوڑا یا وہ گھوڑا تو وہ گرو کر سکے.
تو کوشچن جس پر یہ پوری ریسرچ ہو رہی تھی وہ صرف یہ تھا کہ اتنی چھوٹی بیسک لیول کی لائف میں بھی اتنی سینس آف انٹیلیجنس کیسے ہے؟ انٹیلیجنس ہے نا اس کے اندر، تو یہ انٹیلیجنس کیسے ہے؟ اور میں یہ دیکھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ کیمرے کو 1000 گنا بڑا کیا جاتا ہے نا انسانی آنکھ سے، تب جا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ انسانی آنکھ سے 1000 گنا چھوٹی چیز ہے، وہ بیئر آئی سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ کیمرے کیا لینس جس سے انسان دیکھ سکتا ہے اسے 1000 گنا بڑا کیا جاتا ہے، تب جا کر اس پودے کو، اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب نام میں اس کا بھول گئی ہوں، عجیب سا نام تھا، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ ریسرچ اس چیز پر تھی کہ اتنی چھوٹی بیسک لائف، یا خلوی لائف ہے نا، یہ اتنی بیسک یک خلوی لائف بھی جو ہے اس کے اندر بھی انٹیلیجنس ہے ٹو ریپروڈیوس ہمسیلف، اس کے اندر بھی ہے۔ تو کس نے رکھی؟ وہ تو خیر اس بارے میں ریسرچ تھی ساری، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت بھی گھوڑے تھے، اس وقت بھی یہ پودا تھا، لیکن انسان کو علم نہیں تھا۔ اب دیکھیں انسان کا علم کتنا محدود ہے۔ تو یہ آج کے گھوڑوں کی پوٹی میں تو نہیں نا اگنے لگا، جب سے گھوڑے ہیں تب سے ہو رہا ہے، لیکن انسان اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ موجود ہی نہیں تھا انسان کے لیے۔ باتیں کرتے ہیں ہم فرشتوں کی،